بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ ہٹلر نے یہودیوں کو قتل کیوں کیا۔ آخر کار ان یہودی قوم میں ایسی کون سی خباثتیں تھیں جن کی وجہ سے ہٹلر ان سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتا تھا، اور ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے صرف 600 کو کیوں چھوڑا تھا، یعنی یہودیوں کی 80% آبادی کو قتل کر کے صرف 20% کو کیوں چھوڑا تھا۔ اور ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ ہٹلر کون تھا، اس کا تعلق کس مذہب سے تھا اور یہ کس طرح حکومت بنانے میں کامیاب ہوا تھا۔ آج کل فلسطین میں ظلم ڈھانے والے یہودیوں کو ہٹلر نے ایسے بے دردی سے مارا تھا کہ پورے 60 لاکھ یہودیوں کو تیزاب ڈال کر ان کے جسموں کو جلا دیا، لیکن 600 یہودیوں کو چھوڑتے ہوئے کہا کہ ایک دن دنیا یاد کرے گی کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا تھا۔ جب رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی، انہیں دربدر کیا، ظلم کیے، ذلیل کر کے رکھا اور ان کا قتل کیا، اور جان بچانے کے لیے یہودی ان علاقوں کا رخ کرتے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی۔ رومیوں کی عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودیوں کو نکالا گیا اور ان کی عبادت گاہیں تباہ کر دی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت مل گئی۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ اسرائیل اور عرب ممالک میں جنگیں چھڑ گئیں جو 1967 عیسوی تک چلی۔ جنگ کے بعد اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ بقیہ فلسطین کے علاقے مصر، شام، لبنان اور اردن کے ہاں رہے۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ جس میں حرم شریف اور مسجد اقصی سمیت مقدس مقامات تھے، اردن کے قبضے میں رہے۔ یہ صورتحال 1967 عیسوی تک قائم رہی۔ 1967 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ مقدس مقامات تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئے۔ چنانچہ 15 ہجری 637 عیسوی میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے ہر درجہ بغض کی وجہ سے اس چٹان جس پر قبۃ الصغریٰ بنا ہوا تھا، اس کو کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے ہیں۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات اس چٹان پر سے براق پر سوار ہو کر آسمانوں کو گئے تھے۔ پھر جب بھی صلیبی جنگوں کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد طویل عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی ذلت و خواری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے۔ 19ویں صدی عیسوی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس کے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئی۔ اسی دوران میں صہیونیت کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑنے لگی۔ یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور فلسطین میں زمینیں خریدنے لگے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا۔ مورخین کے مطابق ہٹلر ایک نہایت ذہین، عیار، ظالم، اذیت پسند خصوصیات کا حامل شخص تھا۔
اس کی شخصیت کو کرشمائی شخصیت کہا جاتا ہے۔ جب وہ مجمع کے سامنے تقریر کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو گویا پورے مجمع پر جادو کر دیتا تھا۔ الفاظ ہٹلر کے لیے کھلونا ہوا کرتے تھے اور انداز بیان اتنا دلچسپ کہ مجمع محصور ہو کر رہ جاتا تھا۔ ہٹلر کی مقبولیت کی بنیاد اس کی پارٹی کے نظریات تھے اور آئندہ جا کر انہی نظریات کی بنیاد پر نہ صرف جرمنی کے 2 ٹکڑے ہوئے بلکہ ہٹلر کا شمار دنیا کی بدترین شخصیات میں ہوا۔ آج بھی جس طرح مسلمانوں میں یزید کا نام ایک لعنت تسلیم کیا جاتا ہے، اسی طرح مغربی اقوام میں ہٹلر کا نام ایک لعنت خیال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ 1945 عیسوی میں ہٹلر کے خاتمہ کے بعد شاید ہی کسی ماں نے اپنے بچے کا نام ہٹلر رکھا ہو۔ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد صرف 600 کو زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ ہٹلر نے 600 یہودیوں کو چھوڑا اور کہا کہ میں نے ان یہودیوں کو اس لیے نہیں قتل کیا کہ لوگ یہ جان سکیں کہ میں نے یہودیوں کو ختم کرنے کی کوشش کیوں کی اور یہ یہودی ساری دنیا کے لیے کیسے ایک ناسور ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر یہودیوں سے کیوں اتنی نفرت کرتا تھا؟ اور یہ وہ سوال ہے جس کو ہر انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہٹلر نے یہودیوں کو جرمنی بلا کر قتل کیا تھا، لیکن وہ خود جرمنی کا رہنے والا نہیں تھا۔ اس کی پیدائش جرمنی کے پڑوسی ملک ہنگری میں ہوئی تھی۔ ہٹلر اپنے دھرم سے عیسائی تھا اور اس کا باپ یہودی تھا۔ ہٹلر اپنے باپ سے بے انتہا نفرت کیا کرتا تھا کیونکہ ہٹلر کی ماں ایک خوبصورت عیسائی لڑکی تھی کہ جسے ہٹلر کے یہودی باپ نے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور اس پر بے حد ظلم ڈھاتا تھا، اسے مارتا پیٹتا تھا۔ ہٹلر اپنے یہودی باپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس سے بے حد نفرت کیا کرتا تھا، اس لیے ہٹلر کو یہودیوں سے بھی ایک خاص نفرت تھی۔ ہٹلر نے بچپن سے ہی بہت زیادہ غریبی دیکھی تھی۔ وہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس نے جرمنی کی فوج میں بھرتی ہونا چاہا، لیکن فوج میں جگہ نہ ملی کیونکہ اس کی صحت بہت کم تھی۔ فوج کے کمانڈر نے ہٹلر کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ تم ایک بندوق بھی نہیں اٹھا سکتے، فوج میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے۔ لیکن آگے کچھ کرنا ایسا ہوا کہ جب جرمنی پر کچھ ملکوں نے حملہ کیا اور وہاں کے حالات بگڑے تو مجبور ہو کر جرمنی کی فوج کے کمانڈر نے ہر طرح کے لوگوں کو فوج میں داخل کرنا شروع کر دیا۔ ان حالات میں ہٹلر بھی جرمنی کی فوج میں داخل ہو گیا۔ ہٹلر نے ایک لمبے عرصے تک فوج میں کام کیا اور بعد میں اپنی ہی ایک خاص پارٹی بنا کر حکومت کے خلاف ہو گیا اور حکومت کے تخت پر جا بیٹھا۔ ہٹلر دیکھتا آیا تھا کہ یہودی قوم کسی کے ہمدرد نہیں ہوتے، وہ چاپلوسی دھوکہ دہی میں ماہر ہے، اس لیے حکومت ہاتھ آتے ہی اس نے جرمنی کے لوگوں کو یہودیوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور ایسا ماحول بنا دیا کہ پورے جرمنی کے عیسائی یہودیوں کے کٹر دشمن ہو گئے۔ جب ہٹلر نے دیکھا کہ اس کے اپنے جرمنی کے لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں تو اس نے ایک قانون پاس کروایا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں ان کی نسل کو پوری طرح سے ختم کر دیا جائے اور پوری دنیا میں یہودیوں کی گندگی کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ ہٹلر یہودیوں کی پوری تاریخ جانتا تھا کہ انہوں نے ہی ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی مہم چلائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ کسی اور کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ یہودیوں نے ہزاروں نبیوں کو قتل کیا اور ہر طرح کے ظلم و ستم لوگوں پر ڈھاتے آئے ہیں، اس لیے اس کے ایک حکم پر پورے جرمنی کے لوگ تیار ہو گئے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پورے جرمنی میں 60 لاکھ یہودی تھے اور پوری دنیا میں جتنے بھی یہودی تھے انہیں بھی بہانے سے جرمنی بلا لیا گیا تھا۔ لیکن اب اگر ایک ساتھ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا جاتا تو آخر اتنی بہت سی لاشوں کا کیا کیا جاتا؟ تو بہت سوچ و بچار کے بعد ہٹلر کے اپنے لوگوں نے یہ طریقہ نکالا کہ ہم انہی سبھی یہودیوں کو بہت بے دردی کی موت دیں گے اور ان کی جسم کو گلا کر اسے اپنے کھیتوں کے لیے کھاد بنا لیں گے۔ آخر اسی فیصلے پر عمل کیا گیا تھا۔ ایک بہت بڑی فیکٹری بنائی گئی
کہ جس میں الگ الگ سیکشن بنائے گئے۔ اب ہٹلر کے حکم پر ہزاروں یہودیوں کو ایک ساتھ پکڑا جاتا اور اسی فیکٹری میں لے جا کر سب سے پہلے ان کے کپڑے اتار لیے جاتے تاکہ ان کپڑوں کو جرمنی کے لوگ استعمال میں لا سکیں، اور پھر سب کو ننگا کر کے اگلے سیکشن کی طرف دوڑا دیا جاتا۔ اگلے سیکشن میں جا کے ان سب کے سروں کے بال کاٹ دیے جاتے، یہاں تک کہ ہٹلر کے حکم پر عورتوں کے بھی بال کاٹ دیے جاتے تاکہ ان سے جرمنی کے لوگ اپنے بستر بنا سکیں۔ اتنا کرنے کے بعد ان یہودیوں کو اگلے سیکشن کی طرف دوڑا دیا جاتا اور اگلے سیکشن میں پہنچتے ہی ان پر ایسے کیمیکل ڈالے جاتے کہ وہ سب بے ہوش ہو جاتے، اور پھر ان سب کے جسموں کو ایک مشین کے اندر ڈال دیا جاتا۔ اس مشین میں بہت تیزاب اور الگ الگ طریقے کے کیمیکل موجود ہوتے۔ اس مشین میں جیسے ہی ہزاروں یہودیوں کو ڈالا جاتا تو کچھ ہی دیر میں ان کے جسم گل سڑ جاتے اور کالے کھولتے ہوئے پانی کی طرح دوسری طرف سے نکلتے، اور پھر اس کالے پانی کو جرمنی کے لوگ اپنے کھیتوں میں کھاد بنانے کے لیے استعمال کرتے۔ ہٹلر کے حکم پر اسی طرح تمام یہودیوں کے جسم کو کیمیکل اور تیزاب پھینک کر پوری طرح سے ختم کر دیا جاتا، اور پھر ان کے جسم سے بننے والے کالے ایسڈ کو کھیتوں کے لیے کھاد بنانے میں استعمال کیا جاتا۔ اس طرح ہٹلر نے پورے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ آخر میں اس نے صرف 600 یہودیوں کو چھوڑا اور کہا کہ جاؤ اے یہودیوں، میں تمہیں اس ملک سے بھاگنے کی اجازت دیتا ہوں۔ چنانچہ جب ہٹلر سے پوچھا گیا کہ تم نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد ان 600 یہودیوں کو کیوں چھوڑا، تو ہٹلر کا مشہور جواب جو کتابوں میں لکھا ہے کہ میں نے 600 یہودیوں کو اس لیے چھوڑا تاکہ دنیا جان سکے کہ میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو کیوں قتل کروایا تھا، اور یہ ظالم قوم دنیا کے لیے کیسے ایک ناسور تھی۔ ناظرین محترم، یہودیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے لوگوں پر ہمیشہ ظلم و ستم ڈھائے ہیں، اور تاریخ میں یہودیوں پر جب بھی کوئی عیسائی بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ملک کے یہودیوں کو چن چن کر قتل کروایا، کیونکہ یہودی اپنے ہی ملک کے بادشاہ کے خلاف سازشیں کرتے اور اسے ہٹانے میں لگے رہتے۔ آج پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے، کیونکہ یہ قوم ایسی ہے کہ اس میں تبدیل ہو کر کوئی بھی یہودی نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ اگر کوئی مسلمان عیسائی بننا چاہے تو اسے اس کی اجازت ہے، اور اگر کوئی عیسائی مسلمان بننا چاہے تو ان کے مذاہب میں اس کی اجازت ملتی ہے۔ مطلب دنیا کے کسی مذہب میں تبدیل ہو کر دوسرے مذہب کو اپنانے کی پوری اجازت ملتی ہے، لیکن یہودی مذہب بالکل بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی تبدیل ہو کر یہودی بننا چاہے تو وہ یہودی نہیں بن سکتا، بلکہ یہودی وہی بن سکتا ہے جو صرف اور صرف یہودی نسل سے ہو۔ اسی لیے آج دنیا کے سارے مذاہب میں سب سے کم تعداد یہودیوں کی ہے، لیکن ان کی چاپلوسیوں اور دھوکہ دہی اتنی آگے ہے کہ انہوں نے آج پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ ہر ملک کے GDP کو ایسا جکڑ رکھا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک ان کے خلاف کھڑا ہوگا تو اس ملک کی کرنسی کو اتنا گرا دیں گے کہ وہاں کھانے پینے کے لیے بھی لالے پڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم آج کل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی یہودی معصوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، لیکن 57 سے زائد مسلم ممالک میں سے کوئی بھی ان فلسطینیوں کے حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں۔ سارے مسلم ممالک اپنی قوم کو خاموش کرانے کے لیے آپس میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کو اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم یہودیوں کے خلاف گئے تو ہمارا ملک ترقی سے رک جائے گا، یا ہمارے ملک میں کھانے پینے کی کمی آنے لگے گی۔ ناظرین محترم، آپ ان سبھی مسلم ممالک کی سوچ کو دیکھ سکتے ہیں۔ رزق دینے والی ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تبھی ملک کی GDP گرتی ہے۔ یہودیوں کے گرانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج سبھی ممالک اس لیے ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل کے خلاف بولے تو تمام یہودی ہمارے ملک کی حالت خراب کر دیں گے اور ہمارے ملک میں بھوک عام ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سبھی مسلم ممالک کو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت یاد دلا دے کہ جن کے دور میں کیسر و کسریٰ جیسے بادشاہ بھی اسلامی ممالک کی GDP نہ گرا سکے۔
تو آخر ان یہودیوں کی کیا اوقات ہے؟ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تمام فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے اور ان پر ہونے والے ظلم کو ختم فرمائے اور اسرائیل کا وجود اس دھرتی سے مٹا دے تاکہ اس دھرتی سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔